السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصانہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ۔ بڑی مشکل میں مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل، میرا مشکل کشا اللہ اسے کچھ بھی نہیں مشکل۔ واحد اطفی بھی امر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفیٰ صاحب والفاطمہ رضوان۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کی ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمۃ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم معاشرے کے اندر جو ہدایات ازدواجی زندگی کے معاملات میں دی، ان میں نکاح کی ریکوائرمنٹ، خامند بیوی کے حقوق، ان کے درمیان جھگڑے تنازعات، اس کا حل پچھلے خطبات کے اندر تذکرہ ہوا۔ آج کے خطبہ میں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن نکاحوں سے منع کیا ہے،
اس کا جاننا بھی ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ جب دین ہے تو حلال حرام کی تمیز ہے، جب دین نہیں تو پھر سوچ یہ ہوتی ہے کہ عورت عورت ہے، مرد مرد ہے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کا ایک مقام ہے، عورت ماں کے روح میں بھی ہے، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، ساس، بہو، یہ روح ہے اس عورت کے۔ تو جس کا جو درجہ اور مقام شریعت نے رکھا ہے اس انداز کے ساتھ اس کو وہ درجہ اور مقام دینا ہے۔ بیوی کا اپنا درجہ ہے، ماں کا اپنا درجہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے کہ کون سے نکاح منع ہے۔ چنانچہ چوتھے پارے میں سورہ نساء میں پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے آباء و اجداد نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہ کرو، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں محرم رشتے۔ محرم سے مراد جن رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں کچھ رشتے محرم ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے کبھی بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور کچھ عارضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تمہارے آبا و اجداد، باپ، دادا، پردادا، نانا، نان اور پرنانا، یہ آبا و اجداد میں ہیں، جن سے انہوں نے نکاح کیا ہے ان سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ فرمایا الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے گزر گیا۔ اس آیت کے نزول سے پہلے جو غلطیاں کوتاہی ہوئی، اب ان اولادوں پر ناجائز کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ جب آرڈر آئے نہیں تھا، جب آرڈر آ گیا اب وہ لاگو ہوگا قانون، لیکن اس سے پہلے وہ تنازعات ختم۔ فرمایا نہیں، الا ما قد سلف، جو ہو گیا ہو گیا۔ ہاں اگر کسی نے محرمات سے نکاح کیا ہے تو پھر ان میں جدائی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک جوڑا آیا، ایک بوڑھی عورت بھی آئی۔ جوڑا جو تھا وہ میاں بیوی تھا۔ اس عورت نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا، یعنی یہ تو دودھ والے بہن بھائی ہیں، رضائی بہن بھائی ہیں۔ لڑکے اور لڑکی دونوں نے کہا کہ نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک عورت گواہی دے رہی ہے، تم تو بچے تھے، چیر خار تھے، تمہیں کیا پتہ، تو جب وہ گواہی دے رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اب یہ میاں بیوی نہیں ہے، بہن بھائی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کو کینسل کر دیا۔ تو اس لیے کیا فرمایا، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے اگر محرمات سے نکاح کرتا ہے، ومقتا، اور یہ اللہ پر بہت ہی ناگوار مکروہ قسم کا یہ عمل ہے، وساء سبیلا، اور یہ راستہ ہی برا ہے، جو اس راہ پر چل پڑا وہ راہ غلط ہے۔ آج بتا دوں آپ کو، پارسی مذہب کے اندر محرمات کی کوئی قید نہیں۔ مجوسی پارسی پاکستان میں بھی رہتے ہیں، ماں بہن بیٹی سے نکاح میں کوئی آر نہیں سمجھتے۔ جتنے کمیونسٹ سوشلسٹ ہیں بے دین، ان کے اندر بھی یہی ہے، اور اسی انداز کے ساتھ مدعا کرنے والے بھی ماں بہن بیٹی وغیرہ پوچھا کیوں ہے؟ جب اندھیرا ہے، بتیاں بند ہیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ عورت شادی شدہ ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، جو ہاتھ ہیں بس ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں اللہ اکبر کہ یہ آج بھی یہ گندگی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مقتا بڑا برا ناگوار کام ہے اور یہ راستہ ہی برا ہے۔ آگے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئے۔ ماں کی ماں، نانی پرنانی، یہ حرام۔ اسی طرح وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ آیت مکمل کر لوں، اس کے بعد میں تفصیل بیان کروں گا۔
فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے، وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹی، کون؟ بھتیجی، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹی، کون؟ بھانجی، وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں، اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ دودھ والی مائیں جنہوں نے دودھ پلایا وہ بھی ماں ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ بہنیں مِنَ الرَّضَاعَةِ، جو دودھ والی بہنیں ہیں، تفصیل بعد میں بتاتا ہوں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی ماں، ساس، وہ اس سے بھی نکاح حرام ہے، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ربیبہ، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ، کہ تمہاری بیویاں تمہارے نکاح میں آئیں لیکن اللَّاتِي دخلتم بِهِنَّ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے تم نے ازدواجی تعلق قائم کیا۔ یہ ایک صورت ہے استثنائی کہ ایک عورت اس کے خاوند سے، اس کی بیٹی تھی، اب خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دی، عدت کے بعد اس نے اور جگہ نکاح کیا، اب یہ جو اس کے پچھلے خاوند سے جو بیٹی اس کے ساتھ ہے، یہاں پر ایک صورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس سے کیا تم نے نکاح، اس عورت سے جس کی بیٹی پچھلے گھر سے موجود ہے، اگر اس سے تم نے نکاح کیا ہے، خالی ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے، پھر وہ بیٹی تم پر حرام ہے۔ وہ کیا بن گئی؟ ربیبہ اس کو کہتے ہیں، کہ اس عورت کی پچھلے گھر سے، پچھلے خاوند سے بیٹی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، نکاح ہوا ہے لیکن ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، انٹرکورس نہیں ہوا، فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر کوئی حرج نہیں، اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی جو اس کے پچھلے خاوند سے ہے اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ ایک استثنائی صورت آئی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں اس کے لیے جو حلال ہیں، کون؟ تمہاری بہویں، الذین من اصلابکم، تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں صلب سے ہیں، تمہارے خونی رشتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان بہوؤں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ ہاں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَكُمْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا، ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ اور بھانجی ایک شخص کے نکاح میں ایک ٹائم کے اندر نہیں آ سکتی، جس طرح دو بہنیں ایک نکاح میں جمع کرنا منع ہے، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو کہ وہ آپس میں خالہ بھانجی ہیں یہ بھی منع ہے، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی ایک نکاح کے اندر ایک وقت میں جمع کرنا منع ہے۔ ہاں دو بہنیں ایک عورت سے نکاح کیا، فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، ایک ٹائم نہیں رکھ سکتے۔ اس دونوں خالہ بھانجی ہیں، خالہ سے نکاح ہوا، کس کا؟ اس لڑکی کی خالہ سے، اپنی خالہ تو حرام ہے، اس لڑکی کی خالہ سے نکاح ہوا اور فوت ہو گئی یا طلاق دے دی، اب اس کی بھانجی اس کے نکاح میں آ سکتی ہے، اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی، تو ایک ٹائم میں منع ہے، الگ ہے اللہ پر، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے جائز کرا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، تو قرآن کی روح سے صرف دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا منع ہے، خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجے کے بارے میں قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں۔ لہٰذا منکرین حدیث کے نزدیک جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک ایک نکاح میں پھوپھی بھتیجی رکھی جا سکتی ہے، ایک شخص کے نکاح میں ایک ہی وقت کے اندر خالہ بھانجی آپس میں جو لگتی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح ایک وقت کے اندر کر کے ان کو ایک نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، جبکہ قرآن حدیث کی روح سے یہ منع ہے۔ اب اس کی میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جن نکاحوں سے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وضاحت کی، یاد رکھیں اللہ رب العزت کے احکامات کی تشریح کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن اتارا، صاحب قرآن پر اتارا، صاحب قرآن نے وضاحت کر کے بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور اس قانون کی وزارت قانون تشریح کرتی ہے کہ اس قانون کا یہ مطلب ہے۔ مثال ایک دیکھ کر آگے بات کرتا ہوں۔ ڈبل سواری پابندی، سوار ہوتا ہے سواری کے اوپر والا، سواری ہوتے ہے نیچے والی۔ اب قانون آ گیا کہ ڈبل سواری پابندی، موٹر سائیکل پر ڈبل سواری نہیں کر سکتے۔ اب کوئی شخص اگر کہے کہ دیکھیں جناب میں نے کوئی 2 موٹر سائیکل تو ٹانگوں کے نیچے نہیں رکھی، ایک موٹر سائیکل تو ایک ہے، ہم سوار 2 ہیں، آپ لکھیں ڈبل سوار پابندی، پھر تو ٹھیک ہے آپ چلان کر سکتے ہیں، لیکن ڈبل سواری پابندی، سواری تو میری ایک ہی ہے۔ تو اس وقت وزارت قانون اور عدلیہ کہے گی نہیں جی ہم نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ ڈبل سوار پابندی۔ تو اسی طرح اللہ نے قرآن اتارا تو قرآن سمجھانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اللہ نے قرآن صاحب قرآن پر اتارا۔ تو اس کا خلاصہ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز جو نکاح منع کیا ہے وہ متع کا نکاح۔ کیا مطلب اس کا؟ کسی عورت سے عارضی طور پر موقت نکاح کرنا حرام ہے۔ عارضی طور پر کسی عورت سے نکاح کیا گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے لگ بھگ، تو اس کو نکاح متع کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس کی حرمت کا اعلان کیا۔ پہلے یہ نکاح ہوتے تھے عرب کے اندر، روایت تھا جاہلیت میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حرام قرار دے دیا۔ اس کی حرمت بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ دوسرا نکاح حلالہ، طلاق کی نیت سے عارضی نکاح، اس کو لعنت قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جامع ترمذی، نسائی، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ اس لیے نکاح کیا جائے تاکہ اس کے بعد اس نے طلاق کی نیت سے کیا گھر آباد کرنے کے لیے نہیں، تو یہ بھی لعنت والا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلالہ کرنے کرانے والا لعنتی، وہ فتویٰ دینے والا مفتی بھی لعنتی، حلالہ کرنے والا شخص بھی لعنتی، جو کرانے والا ولی ہے اللہ پر اور گواہ ہیں، وہ یہ سارے کے سارے لعنت کے تحت آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح نکاح شغار، وٹا سٹا کا مشروط نکاح، یہ بھی باطل ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ کیا مطلب کہ جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس شرط پر دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں میرے بیٹے کے لیے، ہاں جی، یا فلاں ایسے، ہاں جی، طے کر دینا ہم اتنا دیں گے تو تم نے بھی اتنا دینا ہے۔ تو یہ وٹا سٹا کا نکاح اللہ اکبر یہ بھی منع کیا۔ کیوں؟ اس سے ایک گھر میں اگر کھٹ پٹ ہوتی ہے تو دوسرا آباد گھر جو ہے وہ ایسے ہی تعصب کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس نکاح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح بھی باطل ہے۔ یہ جامع ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ ولی، لڑکی کا جو ولی ہے اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا چچا، اللہ اکبر، دادا، یہ اس کے ولی ہیں۔ تو ولی کے بغیر نکاح، ولی اور دوسرا لڑکی کی رضا، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر ولی اللہ اکبر نکاح کرنا چاہتا ہے، لڑکی راضی نہیں ہے، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے اس کو سمجھائیں بیٹھ کر کہ ہو سکتا ہے جہاں لڑکی کرنا چاہتی ہے وہ شخص نشائی ہے، وہ شخص اللہ اکبر غلط کردار والا ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن دونوں کی شرط ہاں جس کا ولی نہیں، فوت ہو گیا، موجود ہی نہیں ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر حکومت وقت اس کی ولی ہے اس کے بعد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو بھی باطل قرار دیا۔ یہ جامع ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ مشرک مرد یا عورت سے نکاح بھی ممنوع ہے۔ سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت۔ یہ دیکھیں کہ عقیدہ اس کا شرکیہ ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بڑے فخر کے ساتھ میڈیا کے اوپر پاکستان سے لڑکی مسلمان گئی انڈیا اور انڈیا میں ہندو لڑکے سے شادی کر دی، وہاں سے ہندو لڑکی آئی اور ادھر آ کر اس نے مسلمان لڑکے سے شادی کر دی۔ بھائی اسلام قبول کیا؟ اگر کیا تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو پھر وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا زانی، مرد یا عورت سے نکاح، ہم جنس پرست ہو، صدومیت والا، اس سے نکاح حرام، ملعون اور کفر ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ یعنی ایسا شخص، ایسے مرد یا ایسی عورت جو زانی ہے اللہ اکبر، یا ہم جنس پرست ہے، ٹرانسجنڈر والا معاملہ ہے، تو اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اہل کتاب مرد اللہ اکبر، اس سے بھی نکاح اللہ اکبر منع ہے۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورت جو ہے وہ تو مسلمان مرد کے نکاح میں آ سکتی ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ کیا شرطیں ہیں؟ کہ اس کا مقصد نکاح کرنا ہو، اس کا مقصد عیاشی نہ ہو، اور وہ بھی بیوی بن کر رہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد گوڑی چمڑی دے کر عیاشی کرنا ہے، نکاح کا جو مقصد ہے وہ ہے گھر کو آباد کرنا۔ یہ
مسئلہ جو ہے وہاں فائدہ دیتا ہے. کوئی شخص یورپ میں، امریکہ میں، ان ممالک میں ہے، مسلمان لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، اب کیا کرے؟ اب اگر دیکھتا ہے کہ کوئی اہل کتاب لڑکی جو پاک دامن ہے، عیاش نہیں ہے، کلبوں میں ناچنے والی نہیں ہے، فرینڈ شپ والی نہیں ہے، تو وہ بیوی بن کر رہنا، اس کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا، بیوی بن کر رہے گی، تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بارے میں اجازت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے مرد اس کو دعوت دے اور وہ اسلام کی طرف آ جائے، لیکن یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. حکم کیا ہے کہ تم دیندار کو ترجیح دو، کیونکہ اس کے اندر 3 خطرے ہیں. یا تو یہ ہے کہ مرد جو ہے کیا کرے گا، وہ اللہ پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا، بیوی غالب آ گئی تو ہو سکتا ہے مرد مرتد ہو جائے اور اس کے عقیدے پر آ جائے. اور یہ بھی چانس ہے، اس کا فائدہ ہے کہ مرد دعوت دے اور بیوی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، یہ بھی فائدہ. یا پھر دوسرا خطرہ یہ ہے کہ مرد جو ہے، بیوی جو ہے اور مرد دونوں اپنی اپنی جگہ سٹک ہو گئے، ساری زندگی سر پٹور رہے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ معجون مرکب نسل پیدا ہوگی. ملتان میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پر کہ اہل تشیع کی عورتیں، اللہ پر گردیزی، جعفری، نقوی، ان کی عورتیں قریشی خاندان کے اندر آئیں، مخدوم سجاد حسین قریشی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ محرم کے دنوں میں اللہ پر ان کے تازیے ان کے پاس آ کر مرید حسین شاہ سے دعا کرواتے ہیں، تب جاتے ہیں آگے. اور ان کے گھروں کے اندر جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں، کالے کالے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، پھر کڑے بھی پہن لیتے ہیں. اور جب بہاؤالدین زکریا ملتانی کا، شاہ رخ بن عالم کا عرس آتا ہے، اس وقت سنیوں کا پیر بن کر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی محرم میں شیعہ اور باقی دنوں میں یہ سنی. یہ پھر معجون مرکب نسل پیدا ہوتی ہے، جو ادھر بھی چلتی ہے ادھر بھی چلتی ہے، یہ کام خراب ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سوچ سمجھ کر اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم نے دین چھوڑ دیا اس عورت کے عشق میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ مرتد ہو گئے، تمہاری اسلام کی حالت کی ساری نیکیاں اللہ برباد کر دے گا. تو یہ دیکھ لو سوچ سمجھ کے، اجازت دی ہے، حکم نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ اہل کتاب کی پاک دامن عورت کو تو بطور بیوی کے رکھنا جائز، مگر مومنہ عورت کا نکاح اہل کتاب مرد سے ناجائز ہے. کوئی کہے کہ مومنہ عورت اہل کتاب مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دو، یہ جائز نہیں ہے، اس کی قرآن حدیث میں اجازت نہیں ہے. ان کی پاک دامن لڑکی وہ آ سکتی ہے ادھر، ہاں جی، لیکن مومنہ لڑکی اہل کتاب مرد کے بعد یہودی عیسائی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ منکوحہ عورت، یہ 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ دوسرے کی منکوحہ عورت سے نکاح حرام ہے. یعنی کسی کے نکاح میں ہے تو نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے. پہلے یا تو ادھر سے طلاق ہوگی یا وہ خامد فوت ہو گیا، اس کی عدت کے بعد پھر آ سکتے ہیں. نکاح پر نکاح یہ جائز نہیں، ادھر بھی نکاح ہو گیا ادھر بھی ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے. ماں سوائے لونڈی کے، لونڈی میدان جنگ کے اندر اگر جہاد ہوا ہے، میدان جنگ میں لونڈی گرفتار ہوئی ہے، ان کی دشمن کی عورتیں گرفتار ہوئی ہیں، تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، کبھی بیان کریں گے. تو استبراء رحم کے بعد لونڈی سے ازدواجی تعلق جائز. استبراء رحم سے کیا مراد ہے؟ جنگ کے اندر وہ عورت کمانڈر کی طرف سے، امیر کی طرف سے اس کے حصے میں آئی. اب اگر یہ حاملہ ہے تو استبراء رحم اس کو بچہ جننے دیں، اس کے بعد اس کا ازدواجی تعلق اس سے جائز ہوگا. اور نہیں تو اس کو ایک دفعہ ناپاکی کے ایام اس پر گزرنے دیں تاکہ پتہ ہو کہ اللہ اکبر اس کا رحم جو ہے وہ خالی ہے، کسی اور کا نطفہ اس میں نہیں ہے. اس کے بعد ازدواجی تعلق جائز ہے. یہ استثنائی صورت بتائی جب جہاد ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ، ہاں اب اگر یہ بچے کی ماں بن گئی یہ لونڈی، تو ام ولد اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں. تو بچے کی ماں بننے کے بعد اب اس کا بیچنا بھی جائز نہیں، اور مالک کی وفات پر یہ خود بخود آزاد ہو جائے گی. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اسی طرح بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح، اللہ اکبر، یہ بھی منع ہے. بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نکاح میں رکھنا یہ بھی ناجائز ہے، اس کی بھی اجازت نہیں. ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4، اس کے بعد نہیں. لیکن کچھ لوگ اگر عیاشی کی نیت سے کہ ادھر 4 ہیں، پھر ابھی جی نہیں بھرا، ایک اب اوور ایج ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، اس کو فارغ کر کے پھر ایک اور لے آئیں، چوکھا پورا لگا کر رکھیں، یہ بات عیاشی کے زمرے میں آ گئی. یہ گھر آباد کرنا نہیں ہے.
جی اگر حرم بھر کے رکھ دے، ادھر آئے ایک مہینہ ایک کے ساتھ، پھر اس کو ایک ٹائم میں 4 رکھنے ہیں، یہ عیاشی نکاح نہیں ہے، یہ حرام ہے، منع ہے۔ اسی طرح نکاح کے پیغام پر نکاح دینا کا پیغام دینا بھی منع ہے جی، نکاح کے پیغام پر پیغام بھیجیں، ایک نے نکاح کا پیغام بھیجا، ان کی بات چل رہی ہے، اس نے اپنا اس کے اندر اڑنگا ڈال دیا، اپنا پیغام بھیج دیا اس نے، یا اپنے کسی دوست رشتہ دار کا واقف کا، یہ منع ہے۔ اسی طرح سودے پر سودا جائز نہیں، ایک کا معاملہ طے ہونے دیں پھر دوسرا کریں، اسی نکاح کے پیغام پر پیغام بھیجنا بھی جائے، وہ معاملہ ان کا کلیئر ہو جائے، انتظار کریں، ہو گیا اللہ کا تو ٹھیک ہے، ان کا ہو گیا کلیئر، لیکن نہیں ہوا پھر آپ اپلائی کریں، اس سے ایک ٹائم میں 2 اپلائیاں نہیں جا سکتی، تو یہ بھی منع ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حالت احرام میں بھی نکاح کرنا منع ہے، نکاح نہ کر سکتا ہے، نہ کروا سکتا ہے، نہ نکاح پڑھا سکتا ہے، نہ نکاح کا گواہ بن سکتا ہے، نہ رشتہ بتا سکتا ہے، نہ رشتے کے بارے میں بات کر سکتا ہے، نکاح احرام کی حالت میں منع ہے، چاہے عمرے کا احرام ہے چاہے حج کا احرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مطلقہ یا بیوہ عورت سے دوران عدت بھی نکاح ممنوع ہے، عورت مطلقہ ہے اور وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، عدت کے اندر اس کے خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن یہ نکاح کا پیغام دیتا ہے، یہ منع ہے، حرام ہے، ادھر سے فارغ ہونے دیں معاملہ، پھر اس کے بعد یا سے پہلے نہیں۔ اسی طرح ایک عورت بیوہ ہے، وہ عدت گزار رہی ہے خاوند کے سوگ کی، عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام دینا منع ہے۔ ہاں قرآن میں اس کی اجازت ہے، اس کے سامنے اشارتاً کنایتاً، مثلا یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے کہ میں بھی اللہ اکبر نکاح کرنا چاہتا ہوں، چاہے کوئی بیوہ عورت مل جائے یا مطلقہ مل جائے، یہ اشارہ کنایہ کا، لیکن اس سے معاملہ اللہ اکبر کنفرم اللہ اکبر بالکل ڈن نہیں کر سکتا، اس سے منع کیا گیا ہے اشارہ کنایتاً، تاکہ کوئی اور اپلائی نہ کر دے، چلو اس کے کان میں یہ بات پہنچ گئی تو عدت کے بعد میں نکاح کر لوں گا، اس کی اجازت ہے، لیکن مطلقہ یا بیوہ سے دوران عدت نکاح ممنوع ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 228 234 نمبر ہے، سورہ طلاق کی 4 نمبر ہے۔ اسی طرح جدا جدا طلاق ثلاثہ پانے والی بیوی سے بھی نکاح ممنوع ہے، سورہ بقرہ کی 230 نمبر ہے۔ مثال، ایک عورت کو طلاق ہوئی، ایک طلاق ہوئی، رجوع ہو گیا، رجوع کے بعد چند مہینوں کے بعد یا سال کے بعد پھر دوسری طلاق ہو گئی، اب چونکہ 2 دفعہ رجوع کا حق ہے، دوسری دفعہ رجوع ہو گیا، پھر کبھی سال 2 سال بعد یا چند مہینوں بعد پھر طلاق ہوئی، اب یہ پکی ہو گئی، یہ الگ الگ، اس لیے جدا جدا طلاق پانے والی، طلاق کے مسائل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ تیسری طلاق کے بعد اب پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی، نہ نکاح ہے نہ رجوع ہے، الا یہ کہ استثنائی صورت ہے، کہیں اور بائی چانس اس کا نکاح ہو گیا، وہ خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اس کی عدت کے بعد اب پہلے والے کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے، لیکن حلالہ جس کے اندر پہلے سے سازش تیار کی جاتی ہے، پروگرام ہوتا ہے کہ طلاق دلوانی ہے، اسے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد، یہ حرام ہے، وہ ملعون کام ہے، لیکن بائی چانس ہو گیا تو یہ تو اس لیے الگ 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 پر طلاق پانے والی 3 طلاقیں جس عورت نے پالی اس سے بھی نکاح ممنوع ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 230 نمبر آیت ہے۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں، اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے اللہ اکبر جو محرمات ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔